بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وأحسب كل شيء مثله۔ یہ حدیث مسلم شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 5 طبع قدیمی کے اندر موجود ہے، اور بخاری شریف صفحہ 286 جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی ھذا حدیث حسن۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ 364۔ باب ما جاء فی کراہیت بیع ما لیس عندہ، طبع مکتبہ رحمانیہ۔ حضرات گرامی برادران اسلام، بعض بھائیوں کی فرمائش پر اسٹاک ایکسچینج کے چند مسائل کاروبار کے بارے میں ذکر کرنے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث کے اندر یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو اسے فروخت نہ کرے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے خریدا ہے کھانے کی چیز کو تو وہ اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ہر چیز کا حکم اس کی مثل ہے۔ اسی لیے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر منقولی چیز کا یہی حکم ہے۔ کوئی بھی منقولی چیز ہو، آدمی اسے جب خریدتا ہے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے تو اسے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اصول اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آدمی منقولی خریدتا ہے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے اسے آگے فروخت کرنا جائز نہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر دوسرا اصول ذکر کیا گیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روکا ہے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فروخت کروں ایسی چیز جو میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہوں، میرے لیے کیا چیز ناجائز ہے اور کیا چیز جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو ایسی چیز کو فروخت نہ کر جو تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ اصول واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس چیز کا آدمی مالک نہیں اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اب ہم نے اسٹاک ایکسچینج جس کو بازار حصص کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہونے والے معاملات یعنی شیئرز کی جو زیادہ تر تجارتی کمپنیوں کی شیئرز جو ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم واضح کرنا ہے۔ شیئر کہتے ہیں اردو کے اندر حصے کو، انگلش میں شیئر کہتے ہیں اور اردو کے اندر حصہ کہتے ہیں اور عربی کے اندر سہم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مشاع حصے کی بیع ہوتی ہے، یعنی مشترک حصے کی بیع ہوتی ہے، اور پھر اس شیئرز کا اطلاق اس سرٹیفکیٹ پر ہوتا ہے کہ جو آدمی خریدتا ہے اس کاغذ پر ہوتا ہے جس کو آدمی خریدتا ہے، اور وہ کاغذ یعنی شیئر سرٹیفکیٹ اس آدمی کے خریدار کے حصے کی متناسب نمائندگی کرتا ہے کہ کمپنی کے اندر یہ اس قدر شریک ہے، اس کا اتنا حصہ ہے۔ تو اب اس شیئرز کی جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر
خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ شیئرز کسی بینک، سودی بینک کا ہے یا انشورنس کمپنی کا ہے تو اس کی خرید و فروخت ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں سود پایا جاتا ہے اور سودی معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے سودی بینک اور انشورنس کمپنی ان کے شیئرز کی خرید و فروخت سرے سے جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ اور وہ کمپنیاں جن کا کاروبار تو حلال ہے لیکن اور وجوہ سے ان کے شیئرز کی خرید و فروخت بعض صورتوں میں جائز نہیں ہوتی، مثلاً شارٹ سیل ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عربی کے اندر سیل کے لیے بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیع باطل ہے، اس لیے کہ شارٹ سیل میں آدمی ایسی چیز کو فروخت کرتا ہے جس کا آدمی مالک ہی نہیں ہوتا، تو غیر مملوک کی بیع کرنا، اسے سیل کرنا، فروخت کرنا، یہ بیع باطل ہوتی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اور کئی تجارتی کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بعض کی ایسی صورت میں ہوتی ہیں جس کو حاضر سودے کہتے ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو غیب سودے کہتے ہیں۔ حاضر سودے میں اگرچہ شیئر سرٹیفکیٹ پر کچھ دنوں کے بعد قبضہ پایا جاتا ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، اور غیب سودے کے اندر دیر سے ہوتی ہے، لیکن عموماً اسٹاک ایکسچینج میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی شیئرز پر یعنی شیئر سرٹیفکیٹ پر قبضہ نہیں ہوتا، قبضہ کرنے سے پہلے کئی ہاتھوں میں اسے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو شیئر سرٹیفکیٹ پر قبضہ کرنے سے پہلے کئی ہاتھوں میں اسے فروخت کر دیا جاتا ہے تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ سٹہ بازی ہے، کیونکہ اس کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو فروخت کر دیا، اس نے آگے فروخت کر دیا، اس نے آگے فروخت کر دیا، آخر میں پھر وہ فرق کو برابر کر لیتے ہیں کہ کسی کو لاکھوں روپے کا نفع حاصل ہو جاتا ہے، کسی کو نقصان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی چیز پر قبضہ نہیں ہوا تو ایسے ہی فرق کو برابر کر لینا، اس کو سٹہ کہتے ہیں۔ تو سٹے کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ آدمی کا کوئی چیز کسی کے قبضے میں دینا، فروخت کرنا، اور اسی طرح خریدار کا اس پر قبضہ کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہوتا، محض سودا بازی ہوتی ہے، کاغذی کارروائی ہوتی ہے، کوئی چیز قبضے میں نہیں لی جاتی، ایسے ہی اسے فروخت کر دیتے ہیں، آخر میں فرق کو برابر کر لیتے ہیں، تو یہ سٹہ بازی ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو سٹے کا عنصر ناجائز اس لیے ہے کہ بعض صورتوں میں غیر مملوک کی اس میں بیع ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں بیع قبل القبض ہوتی ہے، یعنی آدمی مبیع پر، خریدی ہوئی چیز پر قبضہ نہیں کرتا تو اسے ویسے ہی فروخت کر دیتا ہے۔ اس لیے سٹے میں ان دو خرابیوں کی وجہ سے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک کاروبار عالمی سطح پر بہت زیادہ رائج ہے جسے فارکس کا کاروبار کہا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف اجناس کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ خریدی ہوئی چیز پر قبضہ نہیں کیا جاتا۔ تو جو اس فارکس مارکیٹ کے ممبر ہوتے ہیں ان کے واسطہ سے کئی لوگ خریداری کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو قبضے میں لائے بغیر ہی آگے فروخت کر دیتے ہیں، تو اس طرح یہ خرید و فروخت کا سلسلہ بہت زیادہ اس میں چلتا ہے۔ تو مبیع پر نہ ہی بائع قبضہ کرتا ہے اور نہ ہی آگے خریدار قبضہ کرتا ہے، نہ ہی بائع کا مشتری کے قبضے میں دینا مقصود ہوتا ہے، نہ ہی اس کا قبضے میں لینا مقصود ہوتا ہے، ایسے ہی وہ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، آخر میں فرق کو برابر کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو صورتیں ایسی ہیں کہ بیع قبل القبض کی جاتی ہے کہ جو چیز خریدی ہے اس پر قبضہ نہیں کیا، ویسے ہی اس کو آگے فروخت کر دیا، تو حدیث کے اندر جو اصول بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسی چیز کو فروخت کرنے سے منع کیا ہے جس پر آدمی نے قبضہ نہ کیا ہو، تو جہاں جہاں یہ خرابی پائی جائے گی تو وہ صورت خرید و فروخت کی ناجائز ہو جائے گی۔ تو میں نے دو اصول ذکر کیے تھے،
اگرچہ اصول اور بھی زیادہ ہیں، بنیادی طور پر جو خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں وہ یہ 2 اصول نہیں پائے جاتے۔ ان 2 اصولوں کی وجہ سے بہت ساری خرید و فروخت اور اس کی رائج صورتیں ناجائز ہو جاتی ہیں، خواہ وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہوں یا باہر ہوں یا عام بازار کے اندر ہوں۔ تو جو چیز بھی آدمی خرید کر قبضہ کیے بغیر فروخت کرتا ہے تو بیع فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چیز ملک کے اندر بھی موجود نہیں ہے، ایسے ہی کسی چیز کو فروخت کر دیتا ہے تو بیع باطل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کاروبار کے جائز اور ناجائز طریقے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تفصیلات کے لیے کوئی آدمی مطالعہ کرنا چاہے تو اسلام اور جدید معیشت و تجارت، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، اور بھی کئی کتابوں میں یہ مسائل موجود ہیں، اور بندہ کی کتاب درس حدیث مسلم کے اندر بھی معاشرے کی رائج بہت سی صورتیں خرید و فروخت کی جائز و ناجائز، ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ تو دوسری کتابوں میں فقہی مقالات کی پہلی جلد ہے اور فقہی مقالات کی دوسری جلد، یہ بھی حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی ان مسائل کی تفصیلات موجود ہیں، شیئرز کی شرائط اور اس کے احکام موجود ہیں۔ تو جو تفصیلات معلوم کرنا چاہے وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اصل میں ہم نے مختصر جو حکم ذکر کیا ہے بعض صورتوں کا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کاروبار میں ملوث ہیں، انہیں طریقہ کار معلوم ہے، صرف حکم کی طرف توجہ نہیں ہے، ان کو ان کے احکام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختصر احکام ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔